السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا نام سلمان محمود ہے اور میرا تدریسی تجربہ تقریباً 16 سال سے زیادہ کا ہے، اور ہم نے ایک تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ اسلامیات جماعت نام کی جو سندھ بورڈ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے مختلف ٹاپکس کے حوالے سے اور ان کی وضاحت کے حوالے سے اور ان سے جو سوالیہ پرچے میں بورڈ کے آتے ہیں ان کے حل کے حوالے سے ہم ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج جو چیپٹر نمبر 1 ہے باب اول، اس کے حوالے سے، اس کے ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلامیات میں ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہیں، اسی لیے اس کا عنوان جو ہے وہ تعارف قرآن مجید ہے۔ تعارف قرآن مجید میں سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ قرآن مجید ہے کیا، اس کے اپنا معنی کیا ہے، اپنے مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اسلام نے اس کی کیا وضاحت اور تعریف بیان کی ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے، قرآن کریم کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی محترم اور معزز کتاب۔ قرآن کا مطلب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، اور کریم کا مطلب ہے معزز کتاب۔ قرآن مجید یا قرآن کریم کا یہ جو نام ہے جس کو ہم قرآن کریم یا قرآن مجید کہتے ہیں، یہ نام خود قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب بنا کر اتارا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اپنا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے کچھ اور نام بھی متعین تھے، جیسے کہ المصحف۔ مصحف کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جو مقدس اوراق اور مقدس صفحات پر مشتمل ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں خود قرآن مجید کے اپنے بہت سارے اور بھی نام آئے ہیں، جیسے کہ النور روشن کتاب، الحق ثابت شدہ کتاب، اور الشفاء شفا عطا فرمانے والی کتاب، الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، المجید بلندی والی کتاب، العزیز زبردست کتاب، التنزیل اتاری گئی کتاب۔ اب قرآن مجید کا جو نام ہے التنزیل، اس کا مطلب ہے اتاری ہوئی کتاب، یعنی قرآن مجید اس دنیا میں بنایا نہیں گیا بلکہ اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا۔ کب کتنی مرتبہ نازل فرمایا گیا، اب ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ کے اندر اتارا، اور یہ اتارنا ایک ساتھ تھا جس کو یکبارگی کہتے ہیں، یکبارگی نازل کرنا۔ اب لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوح محفوظ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ انسانوں کی تقدیر، اس دنیا میں کتنی چیزیں موجود ہیں، کتنی چیزیں آتی ہیں، کتنے جانور یا جاندار آتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، کتنا رزق لیں گے، یہ تمام تقدیر سے متعلق امور جو ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ کے اندر اللہ جل جلالہ نے تمام چیزوں کے بنانے سے پہلے لکھ کر محفوظ کر دیے تھے، اسی لیے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف ایک ساتھ نازل فرمایا۔ اب یہ بیت العزت کیا ہے؟ بیت العزت کا مطلب ہے ایک معزز گھر۔ اللہ تعالیٰ کا آخری آسمان پر موجود جو گھر ہے اسے بیت العزت کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ بیت العزت اسی طرح کا گھر ہے جس طرح مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، اسی طرح وہ آسمان جو ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے، اس آسمان پر جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام بیت العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید بیت العزت میں ایک ساتھ نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر نازل فرمایا، موقع بموقع، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کو نازل فرمایا۔ اب یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے یہ 2 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت ظاہر ہوا ہے کہ اس میں 13 سال مکی دور کے ہیں۔ مکی دور سے مراد وہ دور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، ہجرت سے قبل کا، اور دوسرا دور اس کا مدنی دور ہے جو کہ ہجرت کے بعد والا ہے، یہ 10 سال پر مشتمل ہے۔ 13 سال اور 10 سال مل کر 23 سال بنتے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد مکی اور مدنی جو آیات ہیں ان کا مختصراً فرق آپ کے سامنے اس وقت ظاہر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم مکی دور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ مکی دور میں جو قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کی تعداد 88 ہے، جبکہ مدنی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 26 ہے۔
عموماً ہجرت سے پہلے یعنی مکی دور میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا آغاز یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو مدنی دور میں نازل ہونے والی آیات ہیں ان کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا گیا ہے۔ مکی دور میں کے 13 سالوں میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں عموماً نظریاتی امور کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی انسانوں کی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ان کی جو سوچ ہے، اس کا جو زاویہ نظر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ غلط رسوم، عقائد، رواج کو ختم کر کر درست جو باتیں ہیں وہ بتانے کی طرف جو ہے نشاندہی کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف مدنی دور کے جو 10 سال ہیں ان میں نازل ہونے والی آیات میں عملی امور پر یعنی پریکٹیکل یا اپلیکیشن ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر فوکس رکھا گیا ہے، جیسا کہ نماز، جہاد اور دیگر جو سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں یا سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، ان امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ اگلی سلائیڈ میں آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، جس میں ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے مکی مدنی صورتوں کے حوالے سے جو کہ قرآن مجید کی ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو میں نے ماقبل میں ابھی بتایا کچھ دیر پہلے کہ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے نزول کے اعتبار سے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کہلاتی ہیں مکی صورتیں، دوسری کہلاتی ہیں مدنی صورتیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے اس کو ذرا میں تھوڑا سا مزید وضاحت سے بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ہجرت کے سفر کا آغاز نہیں فرمایا تھا اس وقت سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات اور صورتیں تھیں وہ مکی آیات اور صورتیں کہلاتی ہیں۔ ہجرت کا سفر شروع کرتے ساتھ ہی جو آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک جو آیات اور صورتیں نازل ہوتی رہی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر مکہ شہر یا مدینہ شہر میں نازل ہوئی ہوں، بلکہ ہجرت سے پہلے مکہ سے باہر نازل ہوئی ہیں تب بھی وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد اگر مدینہ شہر سے باہر نازل ہوئی ہیں تب بھی وہ مدنی آیات اور صورتیں کہلائیں گی۔ مکی صورتوں کی عمومی علامت یہ ہے کہ یہ عموماً جو ہیں مختصر صورتیں طویل صورتیں ہوا کرتی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ اتنی زیادہ طویل نہیں ہوا کرتی۔ تعداد آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے 88 صورتیں مکی صورتوں کی ہیں، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا، اور 26 صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں میں عقائد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، خاص طور پر عقیدہ توحید کو زیر بحث لایا گیا ہے، اس کے بعد عقیدہ آخرت کو تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد عقیدہ رسالت کو اور ملائکہ اور تقدیر کے حوالے سے ایمان مضبوط کرنے کی باتیں کی گئی ہیں۔ جبکہ مدنی صورتوں میں ارکان اور اعمال کے حوالے سے بات کی گئی ہے، خاص طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ اس کے علاوہ نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے حوالے سے بھی جو امور ہیں وہ مدنی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں انفرادی اصلاح کی بات کی گئی ہے، یعنی انفرادی طور پر ہر شخص پرسنل کیپیسٹی میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے اپنی سوچ کو درست کرے، اس کے بعد پھر اس درست سوچ کے مطابق اپنے اعمال اور ارکان کی انجام دہی میں مصروف ہو جائے، یہاں تک کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے۔ جبکہ مدنی صورتوں میں انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح کی بات کی گئی ہے، یعنی جو سوسائٹی ہے سوشل ریفارمز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، آپس میں امن و سکون، بھائی چارہ، مل جل کر رہنا، اخوت اور مواخات وغیرہ، یہ سارے جو معاملات اور یہ سارے جو احکامات ہیں یہ مدنی آیات اور صورتوں میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک الگ اس کے علاوہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں عموماً منافقین کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ مشرکین کی تعداد مدینہ منورہ میں کم تھی اور منافقین مکہ مکرمہ میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ آپ کا اس باب اول کے ٹاپک قرآن مجید کا آخری ذیلی عنوان ہے، تو قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے سب سے اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی حفاظت، اس کا محفوظ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جن میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن ان میں سے کسی کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو حفاظت قرآن یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے اور قرآن مجید کی خوبیوں کو بیان کرنے میں ٹاپ لسٹڈ چیز ہے۔ اس کے علاوہ عزت
معزز کتاب، جیسا کہ آپ کو ناموں کے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن کریم، کریم کا مطلب ہوتا ہے معزز، عزت والی کتاب۔ عزت والی کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ معزز ذات اللہ کی ہے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو ہر قسم کے کلام، ہر قسم کی بات، ہر قسم کے کانٹینٹ میں سب سے زیادہ معزز اور جو ہے رسپیکٹفل جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہدایت، قرآن مجید خود سراپا ہدایت ہے، جو کہ سیدھے راستے پر مشتمل ہے، اور یہ سیدھے راستے سے مراد ہے جنت میں جانے کا آسان راستہ۔ قرآن مجید نے مختلف باتیں تعلیم فرمائی ہیں، جس میں اوامر ہیں، کچھ کرنے والے کام ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، انہیں نواہی کہا جاتا ہے۔ تو اوامر اور نواہی پر مشتمل ہے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ۔ یہی اوامر اور نواہی جو ہے یہ ہدایت کہلاتے ہیں، کہ جن کاموں کو کرنا ہے وہ اوامر ہیں، جن کاموں سے بچنا ہے وہ نواہی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو سلائیڈ ظاہر ہوئی ہے اس میں قرآن مجید کی مختلف خوبیاں آتی ہیں۔ پہلی خوبی ہے الہامی۔ الہامی کا مطلب ہے ریویل بک یا آسمان سے نازل ہونے والی کتاب۔ اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کو نیکیوں پر راغب کرنے کے لیے اور ان کو اپنی آخرت اچھی اور سنوارنے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ ایک زندہ زبان پر مشتمل کتاب ہے، جو کہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں سے ایک اہم ترین اور قدیم ترین زبان سمجھی جاتی ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ورنہ بہت ساری زبانیں دنیا میں آج موجود ہیں، بڑی مشہور بھی ہیں، لیکن ان کا لٹریچر، ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ نہیں ہے جو آج سے 200 سال، 400 سال یا 800 سال پہلے تھا۔ قرآن مجید کی تیسری خوبی اس کا منفرد اسلوب میں ہونا ہے، اور قرآن مجید کا جو منفرد اسلوب ہے وہ اس کا انداز بیان ہے۔ قرآن مجید واقعات کے ذریعے سے اصلاح کرتا ہے، قرآن مجید رشد و ہدایت کے ذریعے سے اصلاح کرتا ہے، قرآن مجید مختلف ایسی باتیں جو کہ نظریات سے متعلق ہیں ان کو حصی مثالوں سے سمجھاتا ہے، جیسے کہ عقیدہ آخرت۔ یہ ایک سوچی جانے والی چیز ہے، لیکن اس کو قرآن مجید نے انڈے اور مرغی سے تشبیہ دے کر سمجھایا، ایک بیج سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے جو کہ مردہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سے زندگی اور حیات درخت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان بھی اسی طریقے سے مر کر زمین میں جائے گا، وہاں فنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ سے جب اللہ کا حکم ہوگا زندہ ہوگا۔ تو ایسی چیزیں جو نظریاتی امور پر مشتمل ہیں، قرآن مجید نے ان کو حصی مثالوں سے یا پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھایا ہے۔ تو یہ اس کا منفرد اسلوب ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید جو ہے دیگر آسمانی کتابوں میں ایک نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی خوبی یہ ہے، جو کہ قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بغیر شک و شبے کے یہ کتاب موجود ہے، اور آج تک 1000 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، قرآن مجید کی کسی بات کو کسی بھی دنیا کے انسان نے جو ہے وہ جھٹلایا نہیں۔ جھٹلانے کی کوشش تو بہت ساروں نے کی ہے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے رہنما اصولوں پر مشتمل ہے، اور یہ رہنما اصول وہی ہیں جو میں نے آپ کو منفرد اسلوب اس میں الہامی کتاب والی سلائیڈ میں بتائے تھے، کہ قرآن مجید جو ہے اوامر اور نواہی پر مشتمل ہے، کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اوامر اور نواہی کے ذریعے سے ضابطۂ حیات کا تعین کیا جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کاموں کو کرنا چاہیے، جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے مضامین یا قرآن مجید کا تعارف امید ہے آج آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔